گھروں میں غربت اور بے برکتی کیوں ہوتی ہے؟ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے گھر سے رزق اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سمپل لائف سلوشن۔ تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگی اور رمضان المبارک کی تمام خیر و برکتیں دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہی ہوگی۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں کل امت مسلمہ کو یاد رکھیں اور اسپیشلی پاکستان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے، اس کی حفاظت کرے اور یہاں کے لوگوں کی غربت ختم کرے۔ جی، تو آج کا میرا ٹاپک ہی غربت اور بے برکتی پر ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہی ہے کہ دعائیں کی جائیں، صدقہ دیا جائے۔ صدقہ بہترین عمل ہے غربت کو، بے برکتی کو ختم کرنے کے لیے۔ اب صدقہ یہ ہے کہ کتنا دیا جائے، کیا دیا جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جب آپ کی سیلری آ جائے نا، تو آپ سب سے پہلے اس میں سے کچھ بھی 1000 500 کچھ بھی نکالیے، لیکن صدقے کے طور پر دیجیے ضرور کسی ایسے گھرانے کو، کسی ایسے لوگوں کو جو مستحق ہیں۔ اگر وہ بھی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو آپ اپنی گروسری میں سے کچھ نہ کچھ نکال کر ضرور ان کو دیجیے۔ جب آپ اپنی گروسری لے کر آئیے تو اس میں آپ لے کر آ رہی ہیں آٹا ہے، چاول ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، تو چھوٹی چھوٹے سے اس میں اس کے شوپر بنا لیں آپ، پاؤ کے یا اس سے بھی کم، جتنی آپ کو سہولت ہو۔ اللہ تعالیٰ مقدار کبھی بھی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے، صحیح؟ تو جتنی آپ کی گنجائش ہو، چاہے آپ اس میں سے ہر چیز میں سے نہ نکالیں، آٹے میں سے نکال لیں، چاول میں سے نکال لیں، چینی میں سے نکال لیں۔ غرض سمجھانے کے لیے یہ میری نیت ہے کہ آپ صدقہ دیجئے، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ اشیاء کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، آپ صدقہ دیجئے۔ اور اس کے بعد سورۃ الکوثر اور سورۃ القریش 101 بار لازمی پڑھ کر اپنے گروسری پر اپنی جتنی بھی آپ سامان لے کر آئی ہیں اس پہ ضرور دم کیجئے۔ اور کسی بھی بوتل کو، کسی بھی جار کو، ایون آپ جب کچن میں قدم رکھ رہی ہیں نا تو بسم اللہ لازمی پڑھیے۔ بسم اللہ پڑھ کر کچن میں قدم رکھیے، خیر و برکت ہوگی۔ کسی بھی کچن کی چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھیے، خیر و برکت ہوگی۔ یہ میرا آزمودہ ہے، اور میں کوئی بھی کام کچن میں کرتی ہوں سب سے پہلے میں بسم اللہ لازمی پڑھتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کوئی نہ کوئی ورد کرتی رہوں، چاہے یا حفیظ و یا سلامہ کا ہو، چاہے درود شریف ہو، چاہے کلمہ ہو، کچھ بھی ہو۔ اللہ کا سارے ہی نام بہترین ہیں، اللہ کے سارے ہی ناموں کی تاثیر بہترین ہے۔ آپ کوئی سا بھی نام اللہ کا یا رزاق کو ہی پڑھ لیں آپ کے رزق میں خیر و برکت ہو، تو اس کو لازمی اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ سیکنڈ یہ کہ حق حلال کی روزی کمائیے۔ حلال رزق بہترین ہے، حلال رزق میں جو برکت ہے، جو خوشی ہے، اور حلال رزق جتنا پھلتا ہے یقین جانیے کم ہوتا ہے تو برکت اتنی پڑ جاتی ہے کہ پورا پڑ جاتا ہے۔ پیسے کم ہوتے ہیں لیکن پورا مہینہ گزر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ پریشانیاں یہ ہیں کہ جو ملکی حالات ہیں، جو لگژری چل رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اس کی وجہ سے ہم پریشان تو ہو جاتے ہیں، لیکن رزق حلال میں برکت بہت ہے اور وہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کر لیتا ہے۔ کوشش کیجیے اپنا رزق پاک کمانے کی کوشش کریں، محنت پوری کریں، کہ محنت پوری کریں گے تو آپ کا رزق پاک ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ اپنا دسترخوان وسیع کیجیے۔ دسترخوان وسیع کرنے کا مطلب میرا ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ دیگیں چڑھا دیں اور لنگر لگا دیں، نہیں۔ جو بھی مہمان آپ کے گھر آئے اسے خوش دلی سے خوش آمدید کہیں، اس کے لیے جو بھی آپ کے پاس بہترین اس وقت موجود ہو آپ اس کو پیش کیجیے، چاہے وہ چائے پانی ہو، چاہے وہ کھانا ہو، جو کچھ بھی آپ بہترین کر سکتے ہیں اس وقت وہ لازمی کیجیے۔ پتہ ہے ہمارے گھروں سے مہمانداری ختم ہو گئی ہے، ہم بالکل سمٹ گئے ہیں، موبائل نے ہمیں سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ اب ہم یقین جانے اپنے میکوں میں بھی بغیر اطلاع کے نہیں جاتے، پہلے ہم فون کرتے ہیں، ہم پھر جاتے ہیں کہ ہاں آج ہم آ رہے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے دروازے بھی کھلے ہوتے تھے اور دل بھی کھلے ہوتے تھے، اسی وجہ سے خیر و برکت بھی بہت تھی اور خوشحالی بھی بہت تھی اور انسان کا دل بھی بہت مطمئن تھا۔ ہمیں اپنی اقدار کو دوبارہ اپنے اندر شامل کرنا پڑے گا، تبھی ہم ایک خوشحال اور بہترین گھرانے کو فروغ دے پائیں گے۔ اور ایک دوسرے کے لیے دلوں میں گنجائش نکالیے، گنجائش نکلے گی
تو ہی دل وسیع ہوں گے۔ اور یہاں تک بنے بنے آپ لوگ میرے ساتھ میری ویڈیوز میں آ گئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ آپ کے لائک کی، آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ وہی بات کہ دل وسیع کریں گے تو مجھے ضرور سبسکرائب کریں گے اور ویڈیوز کو بھی لائک کریں گے اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی لازمی کریں گے۔ اور ذرا بیک گراؤنڈ میں بھی میں آپ کو بتا دوں، میں اکثر بیک گراؤنڈ میں بتاتی نہیں ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ یہ میں دم والا قیمہ بنا رہی ہوں سحری کے لیے، کیونکہ سحری میں کھانا بنا لیتی ہوں دوپہر میں ہی۔ ٹائم اپنے ہاتھوں میں رہے نا تو ہر چیز صحیح سے مینیج ہو جاتی ہے۔ اور جی اگر آپ چاہ رہے ہیں آپ کے گھر میں خیر و برکت رہے تو ہر کام ٹائملی کیجیے، ورنہ کل اور چک چک، لڑائی جھگڑا سب سے بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے آپ کے گھر میں خیر و برکت ختم کرنے کے لیے، آپ کے گھر میں بے برکتی کرنے کے لیے۔ رزق اڑ جاتا ہے ہر وقت کی لڑائی سے، ہر وقت کی کل سے۔ تو اس چیز کو بھی ضرور آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ دکھ درد ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، اچھی بری بات ہر ایک کو لگتی ہے، لیکن صبر، خاموشی اور بردباری سے ہر کام کو انجام دیجیے اور ہر بات کا مقابلہ کیجیے۔ یہی ایک ہاؤس وائف کی کامیابی ہے۔ اور اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، یہی سارے ایلیمنٹ ہیں جس سے گھر میں غربت ختم ہوتی ہے، جس سے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ اور اپنے آپ کو سستی اور کاہلی سے بچائیے، یعنی کچھ نہ کچھ کرتی رہیے۔ حرکت میں برکت ہے، یہ والی باتوں ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں۔ تو حرکت میں برکت کا مطلب یہی ہے کہ اپنی آمدنی کو بڑھانے کی کوشش کیجیے، چاہے آپ 2000، 3000، 4000 کما رہی ہیں، 5000 کما رہی ہیں، 10,000 کما رہی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ آپ ارن کیجیے۔ اپنے آپ کو فارغ مت چھوڑیے، اپنا جتنا بھی فارغ وقت ہے اسے کام میں لے کر آئیے، ایک کارآمد انسان بنیے تاکہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے سیٹسفیکشن کا باعث بنے اور خود آپ کی اپنی ذات بھی سیٹسفیکشن کا باعث بنے آپ کے اپنے لیے۔ تو جناب یہاں میں کوئلے کی دھونی دینے کے لیے کوئلے کو گرم کر رہی ہوں، اس کے بعد میں اسے قیمے پہ رکھ کر اور پھر میں اسے بہت اچھا اسموکی فلیور آ جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کو وہی والی بات ہے، ہاؤس وائف ہی ہے جو ہر کھانے کو نئے طریقے سے پیش کرے گی تو گھر والے اچھے طریقے سے کھائیں گے۔ اور یہی ہماری کامیابی ہے کہ ہم اپنے گھر کو، اپنے تمام چیزوں کو اچھے سے مینیج کر کے چلیں۔ تو آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی، پلیز کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو اس ڈش کی ریسیپی چاہیے تو وہ بھی مجھے بتائیے گا، میں آپ کو لازمی ریسیپی دوں گی۔ اینڈ سیکنڈ یہی کہ اپنے گھروں میں خیر و برکت کا اہتمام کیجیے، اپنے گھروں میں خوشحالی کا اہتمام کیجیے، اور وہ اسی طریقے سے ہوگا جب ہم آپس میں باہمی محبت سے اور بھائی چارے سے رہیں گے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی، اور اپنی بہن کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ رمضان المبارک کی طاق راتیں آ رہی ہیں، چلیے جی اللہ حافظ۔